اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمانوں، رب کا یہ فیصلہ ہے اور رب کا یہ فیصلہ ہی نافذ ہوا، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دشمن بے نسل ہوگا، اس کی کوئی قوت دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا ابو جہل، یہ شرک و کفر کا سرغنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھا۔ اللہ ذوالجلال نے بچوں کے ہاتھوں اسے جہنم رسید کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے طائف میں بھی ان طائف کے غنڈوں سے تکلیفیں ملی۔ رب تعالی نے اس وقت بھی کس طرح نیست و نابود کیا ان مشرکوں کو۔ ایک وقت وہ بھی آیا، آپ سجدہ میں پڑے ہیں، آپ کے اوپر اوجری ڈال دی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، لیکن آج کوئی شخص ان کے نام تک نہیں جانتا۔ ان ظالموں کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جو اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ یہ لعنتی ہے، ملعون ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، آج اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کی پلید زبانوں کی بات تو آپ نے سنی۔ ان کی زبانوں سے سن کر دشمن کافر کو بھی جرت ملتی ہے، کبھی وہ خاکے بناتا ہے، کبھی وہ خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کے امور کو نپٹانا ہے۔ 5 کام کیجئے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، جب کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی پر زبان کھولی جائے، جب کائنات کی سب سے عارفہ اسما ہستی کے بارے میں اس طرح تکلیف والے معاملات سامنے آئے، تو اس کے تذکروں کو عام کرو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریفیں زیادہ کرو، سیرت کی کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پرنٹ کرواؤ۔ لوگوں کے اندر یہ آگہی ہونی چاہیے، یہ آشنائی ہونی چاہیے، وہ کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں پلید زبانیں جرت کر رہی ہے۔ ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی بھی، اس زبان سے اس محمد مصطفیٰ کی تعریفیں کرو، تذکرے عام کرو، کثرت سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو، مختلف کتابیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ دوسرا جواب یہ ہے، اس وقت مشرک کہتے تھے مذمما، یہ تو مذمت کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا محمد، اور میں تو محمد ہوں۔ دشمن بھی تعریف ہی کرتا ہے اور کرے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا سیکھو، عادت بناؤ، چلتے پھرتے، خصوصاً جمعے کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کثرت سے درود پڑھا کرو۔
درود پڑھنے سے 10 نیکیاں تو ملیں گی، گناہ تو معاف ہوں گے، درجات تو بلند ہوں گے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلک او لیکسر۔ تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اپنی محبت کا یہ انداز پیش کرو گے، رب تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ ایک مرتبہ درود کے مقابلے میں اللہ ذوالجلال اپنی 70 رحمتیں تم پہ نشاور کر دیں گے۔ تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے، وَمَلَائِكَتُهُ 70 صَلَاةً، ایک مرتبہ درود پڑھو گے، کھربوں کی تعداد میں فرشتے۔ میں کھربوں کیوں کہہ رہا ہوں؟ روایت کہتی ہے بیت اللہ، اس کے اوپر آسمانوں میں بھی بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور کتنے فرشتے ہوں گے؟ ملائکتو، اللہ کے کھربوں فرشتے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے نتیجے میں تمہارے لیے برکت، بخشش، مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت کا انداز چھوٹا نہیں، اگر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لو گے خوش ہو جاؤ۔ قیامت کی ہول ناکیوں میں جب کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، میں محمد تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ نذرانہ چھوٹا نہیں، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا انداز معمولی نہیں۔ کثرت سے درود پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کثرت سے درود پڑھو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے غم چھٹ جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی ہستی کہہ رہی ہے فداہ ابی و امی وکل ما یملک نفسی، جس پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جو کچھ میری ملکیت میں ہے قربان ہو۔ یہ اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے جس کی زبان سے اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ تیسرا طریقہ، اگر آپ ان خاکوں کا جواب دینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر سچی محبت ہے، دشمن جو کہتا ہے کہتا رہے، ما عززوا باطل ولو طلع القمر من بین جبینہ، یاد رکھو باطل کبھی عزت نہیں پا سکتا اگرچہ اس کے ماتھے سے چاند نکل کے آسمان پہ چڑھ کے چمکنے لگ جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ما ذل ذو حق، حق والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، ذلیل نہیں اللہ ان کو کرتا۔ ولو اصفق العالم علی، خواہ پوری دنیا اس کے بارے میں تالیاں بجاتی نظر آئے، حق والوں کا کام یہ ہے اپنے حق پہ اور ڈٹ جاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا او میرے ساتھیوں، میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، لیکن یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بچا اور آپ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ تک دشمن پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کیا خیال ہے جو نبی کے بارے میں نازیبا لفظ بولتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا عراقیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے۔ امام مالک غصے میں آئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے کوڑوں کی بات؟ اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے اور وہ زندہ رہے اور اس کے اندر یہ غیرت نہ جاگے؟ یہ کیسے جاگے گی؟ اللہ کے رسول کی سنت کو مانو، اس کی ہر کام کو اور مضبوطی سے تھامو۔ تمسکو بہدیہ، اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو اور اس کے دین کو اور مضبوطی سے تھامو۔ دشمن کے لیے سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے وہ نام مٹانے کے لیے اس طرح کی
بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں. مومن اطاعت، اتباع، فرما برداری، آپ کی سنت کا علم اٹھا کر آپ کی حدیث اور سنت کی تعلیم، تربیت، دعوت اور اس کا سکھانے، سمجھانے، عام کرنے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کدو کاوش کرتا ہے. اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے دشمن اپنے حسد میں ہی مرتا ہے کہ میرا کام تو نہ ہوا، یہ تو اور بڑھ گئے. ایک وقت آیا تھا جس نے محمد مصطفیٰ کے خاکے ظالم نے بنائے. آپ کو علم نہیں کہ اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے. دشمن بھی پکار اٹھا، واقعہ یہی ہستی ہے. اور کہنے والا کہتا ہے تھا وہ کافر، اگر میں زندہ ہوتا اس وقت تو میں محمد کے قدموں میں بیٹھ جاتا، کیونکہ اس جیسا انسان تاریخ میں نہیں آیا. چوتھا طریقہ اگر دشمنوں کا جواب دینا ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو. ایک طرف نعرہ لگائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، دوسری طرف مسجد کی بجائے قبر کو سجدہ کرنا چھوڑو. ایک طرف نعرہ لگائے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لگتا ہے بھول گیا جان قربان کرنے سے پہلے داڑھی کو قربان کر دیتا ہے. شاید چھری ہاتھ سے تذبذب کی حالت میں چلاتا ہے، وہ اوپر چل جاتی ہے. کس طرح کا نعرہ ہے؟ پہلے اپنی نافرمانی کو ختم کرو. یہ نبی کریم کی سنت ہے. جس کو رب کے محبوب کے چہرہ پسند نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ اگر کل کو فیصلہ یہ ہو گیا کہ تمہیں تو رب کے محبوب کا چہرہ پسند نہیں، تم کس محبت کے دعوے دار ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ نافرمانی چھوڑو، جو حدیث میں آیا ہے اس کو اختیار کرو، بدعات ختم کرو. بناوٹی قصے، کہانیاں، اپنے کشید کیے ہوئے تجربات، اپنے کشید کیے ہوئے دین کے مفاہیم کو اپنے پاؤں تلے رون دو. اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی نافرمانی، اور یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں شرک اور بدعت پہ، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں. اگر دنیا میں معافی نہ مانگی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے. اور میں بدعت پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ حسن بصری کہا کرتے تھے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھ ہی جاتا ہے اللہ اس کے دل سے نور کو کھینچ لیتے ہیں. جو کسی بدعتی کی مدد کرتا ہے، قاضی فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے. اور میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ ان اللہ احتجز احتجب احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ. بدعتی کی توبہ ہی قبول نہیں اللہ فرماتے، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. حسن بصری فرماتے ہیں حتی یدعها، بدعتی جب تک بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی عبادت کیا، اس کی توبہ ہی قبول نہیں. ساری رات سجدے میں پڑا رہے، سارا دن زبان سے حرکت دیتا رہے، ذکر کرے، لیکن نبی کا طریقہ اسے پسند نہیں، محمد مصطفیٰ کی عظمت کا قائل نہیں، سنت کے مطابق نہیں، حدیث کے مخالف ہے. یاد رکھنا اس کی تو توبہ قبول نہیں. اور آخری بات میں کیے دیتا ہوں، ان خاکوں کا جواب وہ جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تمہیں جہاد کرنا ہوگا. کون سا جہاد؟ جس کو اسلام جہاد کہتا ہے. اسلام نے 13 قسم کا جہاد بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی بابت ابن القیم لکھتے ہیں آپ نے 13 درجے کا جہاد کیا. جہاد النفسی علی تعلم الدین، دین کو سیکھنے میں کوشش اور جہاد کرو. وعلی عمل بے، وعلی العمل بے، علم سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کا جہاد نفس کے ساتھ کرو. وعلی امور الدعوہ، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے
دعوت کے میدانوں میں نکل کے جہاد کرو۔ چوتھا جہاد وعلی صبر المشاق الدعوہ، ان دین کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور پھیلانے میں جو مشقتیں آئیں ان کو صبر سے، برداشت سے اپنی زندگی کا حصہ سمجھیے اور اجر کی اور نیکی کی امید رکھیے۔ پانچواں طریقہ جو ابن القیم بیان کرتے ہیں، شیطان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ جہاد الشیطان علی دفع ما یلقی الشیطان فی من الشبہات والشکوک، انسان کے دل میں دین کے بارے میں جو شک، جو شبہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ الہادی لوگ آج بھی منظر عام پہ دندناتے پھرتے ہیں، ان شبہات کو دل سے نکالنا، دین پر اعتماد، دین پر یقین کرنا، یہ دل کا جہاد ہے، شیطان سے بھی جہاد ہے۔ اور چھٹا جہاد علی دفع ما یلقی الشیطان فی قلب المؤمن من الشہوات، دل میں غلط خواہشیں، شہوتیں پیدا شیطان کرتا ہے، ان کو کریت کے نکال دینا یہ جہاد کا چھٹا حصہ ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جاہدو المشرکین، مشرکوں سے جہاد کرو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، زبانوں سے حق گوئی، حق کو بیان کرو، شرک کے نقصانات بیان کرو، اس کے نقصانات اور اس کی ہلاکتوں کو بیان کرو۔ جاہدوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے جہاد کرو، وَأَيْدِيكُمْ، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، حکومت کی سرپرستی میں اپنے فوج کے دست و بازو بنو، اور جو کافر محمد مصطفیٰ کے بارے میں آنکھ نکالے، آنکھ اٹھائے، اس کی آنکھ نکالنے کے لیے سسٹم کے تحت، نظم کے تحت ہاتھوں سے جہاد کرو، مال سے جہاد کرو، زبانوں سے جہاد کرو۔ وَبِأَنفُسِكُمْ، اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے اس کے لیے بھی دریغ نہ کرو۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فإن لم يستطع، جو اس منزلت پہ نہیں، جو اس شعبے میں نہیں، فبلسانی، اس کو اپنی زبان سے برائی روکنی چاہیے۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ حق اور سچ اور حقیقتوں کو آگاہی کی طرف لے جانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ فإن لم يستطع فبقلبی وذلك اضعف الایمان، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانیے۔ جہاں سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے، حدیث کہتی ہے اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض فانکرها، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جو برا سمجھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے روکا اس کو۔ سب سے پہلے دل میں نفرت، بغض پیدا کیجئے کافروں کے بارے میں جنہوں نے ہرزہ رسائی کی ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت اور زبانوں کو حرکت دی ہے۔ دوسرا طریقہ، لوگوں کو بتاؤ کس ہستی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہے، جس ہستی کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تیسرا طریقہ، میرے بھائی، اگر وقت آئے حکومت کے ساتھ، اس کی سرپرستی میں فوج کے ساتھ مل کر ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ دشمن ہندوستان ہو یا ہالینڈ ہو، کوئی بھی ہو، یا امریکہ ہو، اللہ کی رحمت سے مومن بزدل نہیں ہوتا۔ کسی وقت بھی اگر دین بچانے کے لیے، رب کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی ذات اور سنت کی چاکری کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے، سب سے پہلے اپنا مال، اپنی رائے، اپنی جان پیش کرنے کو سعادت سمجھنے کے لیے تیار رہنا۔ رب کے رسول کا فرمان ہے، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے لازم پکڑو؟ جیسے حدیث بتاتی ہے، جیسے سب سے بڑے مجاہد نے سمجھایا ہے،
اصولوں کی روشنی میں، ضابطوں کی روشنی میں، فساد نہیں، جہاد اسلام نے بولا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، جو شخص جہاد نہیں کرتا یا اس کے دل میں تڑپ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا وہ تو منافقت کی موت مرے گا۔ رب تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی امید واثق ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جس کو منصب دیا ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ حکومت کو بھی اور وزراء کو بھی اور عوام کو بھی، علماء کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اس کے دست شفقت سے حوض کوثر سے پانی پلائے۔